لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہیں جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم ان بادلوں کو ایسے شہر کی طرف لے کے جاتے ہیں جو قحط سالی کی وجہ سے مردہ ہو چکا ہو، پھر ہم اسے بارش کے ذریعے زندگی عطا کرتے ہیں اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ کذالک النشور، اسی طرح انسانوں کو بھی مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سورہ فاطر چونکہ مکی صورت ہے تو اس میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے جو بنیادی 3 عقائد ہیں ان پر دلائل بیان فرمائے ہیں، اور کفار کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے تھے قیامت پر، دوبارہ زندہ ہونے پر، اس کا بھی اللہ رب العالمین نے اس مبارک صورت کے اندر جواب ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ مشرکین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ جب انسان پر موت آ جائے تو موت آ جانے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی اپنی قدرت کی، اور پھر فرمایا کہ اسی طرح ہم انسان کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے کہ مردہ زمین ہوتی ہے، کوئی پھل کوئی اناج اس میں نہیں اگتا، اللہ رب العالمین بارش بھیج کر اس بارش کے ذریعے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان جب مردہ ہو جاتا ہے تو مردہ ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ پہلے بھی بہت ساری مثالیں گزر چکی ہیں جن میں بنیادی مثال یہی تھی کہ جب انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے عدم سے وجود عطا کر دیا، اب تو انسان کا وجود ہے، انسان کا ایک ڈھانچہ موجود ہے، تو ڈھانچہ جب وجود میں آ چکا تو اس کو دوبارہ بنانا اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ فرمایا من کان یرید العزہ، جو حقیقی عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو سن لو تمام عزتوں کی مالک ذات وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ منافقین کا یہ طریقہ کار تھا کہ یہ کافروں کی محفل میں جا کر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں، معاذ اللہ ہم نے ان کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ منافقین کا صرف یہی مقصد تھا کہ ان کافروں کی نظر میں ہماری عزت بڑھے گی تو دنیا میں ہم عزت دار سمجھے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا آخرت کی حقیقی عزت چاہتے ہو تو وہ عزت تمہیں اللہ کے پاس ملے گی، وہ عزت تمہیں اپنے نبی کی اتباع میں ملے گی، دین اسلام کے طریقے اپنی زندگی میں لاؤ گے تو تمہیں حقیقی عزت ملے گی، اس لیے کہ تمام عزتوں کی مالک ذات وہ صرف اللہ تعالیٰ ہیں، تو جو ان کی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نواز دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور وقار اس شخص کے لیے رکھا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ذلت حقارت اس شخص کے نصیب میں لکھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ آج اللہ معاف کرے ہم مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج ہم نے اپنی عزت
دنیا کے طور طریقوں میں سمجھ لی، ہم نے حضور کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم نے دین اسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا، آج پوری دنیا کے اندر ہم عزت دار نہیں، حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، اس لیے کہ جس چیز میں عزت تھی وہ راستہ ہم نے چھوڑ دیا، اور جہاں ذلت ہی ذلت ہے آج اسی راستے کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر ہمیں ذلتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، عزت ہمیں کبھی مل نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ اگر عزت چاہتے ہو تو اللہ کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں تمہیں عزتوں سے نواز دیں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے صحابہ کرام ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیا، اللہ نے دنیا آخرت میں عزتوں سے نواز دیا۔ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح، اور نیک اعمال، یرفعہ، اللہ انہیں اپنی طرف اٹھاتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق سمجھیے کہ کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، جو مسلمان اقرار کرتے ہیں جس کا، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، وہ سارے کے سارے کلمہ طیبہ کے اندر، پاکیزہ کلمات کے اندر داخل ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف خود چڑھتے ہیں اور نیک اعمال کو اللہ خود اٹھاتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ پاکیزہ کلمات خود جاتے ہیں اور نیک اعمال کو اللہ اپنی طرف لے جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کی صفات ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں، لیکن جو عمل صالح ہیں یہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتے ہیں جب ان کے اندر اخلاص ہو۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھے، اخلاص نہیں ہے تو نیک عمل، لیکن یہ اللہ کی طرف نہیں جاتا، اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اگر نماز میں اخلاص ہوگا، نیک اعمال میں اخلاص ہوگا، تب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کلمہ طیبہ سے مراد سارے اذکار ہیں، والعمل الصالح، اور نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ کلمات کو قبول کرتے ہیں۔ ایک بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، پوری زندگی کوئی نیک عمل نہیں، یہ بھی جہنم میں جائے گا، یہ بھی قبر کا عذاب برداشت کرے گا، لیکن اگر کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے اور پوری زندگی نیک اعمال پر گزارتا ہے، مرتے ہی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے، اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنا دیں گے، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جائیں گی۔ تو پتہ چلا کلمہ طیبہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے نیک اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ انہی نیک اعمال کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا والذین یمکرون السیئات، جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک، اور ایسے لوگوں کی تدبیریں ہوا یبور، اللہ کے ہاں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں۔ دارالندوہ کے اندر کافروں نے، مشرکین مکہ نے مشورہ کیا، رات بھی طے ہو گئی، وقت بھی مقرر ہو گیا کہ فلاں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم شہید کر دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کا محاصرہ کیا گیا، جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ تم نے جا کر شہید کرنا ہے، وہ دروازے پر موجود تھے۔ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا، اللہ کے نبی جب باہر نکلے تو ہاتھ میں مٹی تھی، وہ مٹی ان کافروں کے چہروں پر پھینکی تو اللہ نے ان کو اندھا بنا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے، جب صبح ہوئی تو سارے کافروں نے انہیں ملامت کیا کہ یہ تم نے کیا کیا، تمہیں ہم نے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جو تدبیر ہم نے بنائی تھی ہمیں تو خود سمجھ نہیں آیا کہ وہ نکلے کہاں سے اور کہاں وہ چلے گئے، ہم نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں۔ تو کافر جو تدبیریں کرتے ہیں اور جو بھی انسان بری تدبیر کرتا ہے، حقیقتاً نتیجتاً اللہ تعالیٰ اس کی بری تدبیر کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فرمایا مکر اولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا مکر ملیا میٹ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔